فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ پس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے اس کو پہچاننا چاہیے تھا۔ پہچاننا یعنی ریکگنائز کرنا، یعنی کسی بھی شخص کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے۔ قدر کے لفظی معنی ویلیو کے ہیں۔ ما قدر اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایویلیویٹ نہیں کیا، یعنی ہر شخص کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی پکچر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی پکچر سے میری مراد یہ ہے کہ کوئی حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کسی کے ذہن میں اس کا ایک چھوٹا سا، جیسے وہ مولانا روم نے وہ حکایت جو ہے وہ لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھی کہ اے اللہ اگر تو مجھے مل جائے تو میں تیرا سر دھوؤں، تیرے بالوں میں کنگھی کروں، تیرے سر پہ تیل لگاؤں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بڑھیا تھی یا گڈریا تھا مجھے اب صحیح یاد نہیں ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر ہوا، ان کا ہے یہ کیا کہہ رہے ہو تم تو اللہ تعالیٰ کی توہین کر رہے ہو۔ تو اس پر وہ شخص جو ہے وہ بہت پریشان ہوا اور وہاں سے بڑا ہی ڈپریس ہو کر وہ چلا گیا۔ تو مولانا روم نے پھر وہ کنکلوڈ کی ہے وہ حکایت، کیونکہ وہ تو حکایات ہیں ان کی ساری مثنوی میں، یعنی فرضی کہانیاں ہیں، کوئی بات اس سے وہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی، کہ تو لوگوں کو میرے ساتھ جوڑنے کے لیے آیا ہے، لوگوں کو مجھ سے دور کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یعنی وہ اپنے چھوٹے سے ذہن کے مطابق مجھ سے پیار کر رہا تھا، پیار کی باتیں کر رہا تھا، تم کیا آ کر بیچ میں آ کر تم نے وہ ڈال دی۔ یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر آدمی کا اپنا ایک ذہن ہے، تو اپنے اس چھوٹے ذہن میں وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی تصویر تو بناتا ہے نا، کوئی نہ کوئی اس کی حیثیت تو اپنے ذہن میں بناتا ہے۔ تو بالعموم اللہ تعالیٰ کو جیسے اس کی حیثیت ہے پہچانا نہیں گیا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو جو کیا وہ صحیح کیا اپنی طرف سے، لیکن ایک چھوٹا ذہن جو ہے وہ شاید اس کو اکوموڈیٹ ہی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی اس بڑی حیثیت کو۔ تو بالعموم جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس حیثیت کو ڈیولی ریکگنائز نہ کرنے کی وجہ سے ہے، کہ انسان جب پکچر اللہ تعالیٰ کے اپنے ذہن میں بناتا ہے تو لے دے کر کیا بناتا ہے کہ وہ ایک انسان ہے، اس لیے کہ انسان کو ہی انسان نے دیکھا ہے نا۔ تو یا وہ گریک میتھولوجی کے اندر یعنی اللہ تعالیٰ کو جنگل کے بادشاہ یعنی شیر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی انسان اپنے ذہن میں کوئی پکچر بناتا ہے، جب وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغمبر آتا ہے تو وہ آ کے گائیڈ کرتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو پکچر تم اپنے ذہن میں بنا رہے ہو اللہ کی، اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند و برتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بالعموم تصویر بنائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ وہ ایک بادشاہ ہے۔ اب بادشاہ کا جب تصور ذہن میں آتا ہے تو بادشاہ کے تصور کے ساتھ جو بادشاہ کے سپورٹرز ہیں جن پر بادشاہ کی بادشاہت قائم ہوتی ہے اس کا طرف ذہن جاتا ہے۔ یعنی جب پہلے دنیا میں حکومتیں ہوا کرتی تھی، بادشاہتیں ہوا کرتی تھی، تو فیوڈل لارڈز اور درباری، یعنی ایک بادشاہ کا دربار ہے، اس کے درباری کون ہوتے تھے؟ وہ فیوڈل لارڈز ہوتے تھے، بڑے بڑے منصب دار،
اور وہ بادشاہ کی اصل ہر ایک نے اپنی ایک فوج مینٹین کی ہوئی تھی، اور وہ بادشاہ کو آ کر اپنی وفاداری کا یقین دلاتا تھا اور بادشاہ اس کو نوازتا تھا، اور ادھر سے خراج سارا جو ہے نیچے سے وہ وصول کر کے وہ بادشاہ کو جا کر پہنچاتے تھے، یہ وہ نظام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی سمجھا گیا جیسے کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے جس کی حکومت کے کچھ پلرز ہیں، جس کی بادشاہت کچھ سہاروں پر قائم ہے، لہذا ان سہاروں کے ساتھ اگر آپ کی دوستی ہو، آپ کے تعلقات اچھے ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت سرے سے ہے ہی نہیں۔ تو ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے اللہ کو پہچاننا چاہیے تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ تو خود قوی ہے۔ یعنی لام جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے، اگر لام نہ ہو تو سادہ ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا اور بالا دست ہے، ڈومینیٹنگ ہے۔ لیکن لام تاکید کا آ گیا، یقیناً اللہ تعالیٰ، اسے کئی مفہوم سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی قوت جو ہے وہ اپنی ہے، کسی اور کے بل پر اس کی قوت نہیں ہے، اور وہ اوور پاورنگ ہے، وہ ڈومینیٹنگ ہے، بالا دست ہے، جس کا ہاتھ اونچا ہو۔ اصل میں زبردست اور بالا دست ایک ہی چیز ہے، لیکن اردو میں جو دونوں فارسی کے الفاظ ہیں، لیکن جب اردو میں آئے ہیں تو اردو میں بالا دست کا مطلب ہے ڈومینیٹنگ، اور زبردست کا مطلب ہے دھونس جمانے والا، مفہوم ایک ہی ہے۔ اسی لیے جب ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، تو اگر ذرا سوچے انسان تو زبردست سے کوئی اچھی پکچر جو ہے وہ سامنے نہیں آتی اردو مفہوم کے اعتبار سے، لیکن چونکہ یہ دست کے معنی ہاتھ اور زبر کے معنی اوپر، یعنی زبر اور زیر ہوتا ہے، زبر اوپر زیر نیچے، تو زبردست بالا دستی ہے، لیکن اردو کا عام محاورہ جو ہے اس کے اعتبار سے یعنی زبردستی کی جاتی ہے، یعنی دھونس دھاندلی کے معنوں میں عام طور پر یہ آتا ہے، وہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود قوی ہے اور بالا دست ہے، یعنی غالب ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اب ایک سوال پیدا ہو گیا نا کہ پھر اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی حیثیت کیا ہے؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کو اپنی حکومت کے قائم کرنے کے لیے کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، then who are these messengers؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، چنتا ہے، منتخب کرتا ہے فرشتوں میں سے بھی پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی۔ فرشتوں میں سے ایک پیغمبر کو تو ہم جانتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ کا پیغام لانے والے۔ اچھا، اب اس کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی شان اتنی بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ کو براہ راست دیکھنا تو کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اس گوشت کے ساتھ دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اہل جنت کو جو اپنا دیدار کرائے گا تو وہ انہیں خاص اس وقت اتنی طاقت اور ہمت اور یعنی اتنا دم خم دے گا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو تحمل کر سکے۔ ورنہ اس دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، انہیں یہ اعزاز تو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر براہ راست ان سے بغیر کسی واسطے کے کلام کیا، لیکن انہوں نے بھی ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش کی کہ ارنی، اے اللہ مجھے دکھا ذرا اپنا آپ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ہماری کمزوری ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کا، اس کے کلام کا براہ راست تحمل کر ہی نہیں سکتے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام جو ہے وہ واسطوں سے ہم تک پہنچایا ہے۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ریسیپینٹ ہوئی اللہ تعالیٰ کے کلام کی، اور پھر انسانوں میں سے بھی جو اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے تھے، انتہائی پاک اور صاف، وہ اس کلام کے متحمل ہو سکے، اور پھر اللہ کا کلام ہم تک پہنچا۔ تو اب یہ دو واسطوں کا بیان ہے کہ اللہ یصطفی، اللہ منتخب فرماتا ہے، من الملائکۃ رسلا، فرشتوں میں سے پیغامبر، ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی۔ ان اللہ سمیع بصیر۔ اچھا، یہ وضاحت ہے اصل میں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا میسج لینے کے لیے واسطوں کی ضرورت ہے، لیکن بیکورڈ میسج جو ہے اس کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟
اللہ تعالیٰ خود سمیع و بصیر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا سننے والا اور ہر چیز کا دیکھنے والا ہے۔ ان اللہ سمیع، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، بصیر دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، یعنی یہی وہ بات ہے۔ اچھا، اسی سے جو اب معاملہ گڑبڑ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں ہی کو اللہ تعالیٰ کی طرف پیغام رسانی کا ذریعہ سمجھا گیا، حالانکہ بیکورڈ میسج کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ خود موجود ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، لہذا اسے کسی پیغامبر کی ضرورت نہیں ہے سننے کے لیے۔ لیکن ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو منتخب بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ بندے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا تھا، انسانوں نے دوسرا دھوکہ یہ کھایا، یعنی یہ بھی اسی، یعنی جو پہلی آیت میں فرمایا گیا تھا نا کہ اللہ کو پہچانا نہیں جیسے کہ پہچاننا چاہیے تھا، اسی کا یہ دوسرا اسپیکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف پیغام کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ اس کی ہرگز قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جہاں تک فزیکل چینل کے اندر کسی سے دعا کی درخواست ہے، یہ تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں پروویژن ہے، لیکن جو دین کی اصل روح ہے اس کے مطابق وہ بھی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ پر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا نوازنے والا ہے، بڑا کائنڈ ہے، بڑا مہربان ہے، تمام انسانوں کی سنتا ہے، سب کا برابر رب ہے۔ یعنی یہ جو ایک احساس ہے نا انسان کے اندر کہ جی میں چونکہ گناہ گار ہوں لہذا شاید اللہ میری نہیں سنتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ پر اعتماد کا اظہار نہیں ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑوں کی، چھوٹوں کی، دیندار لوگوں کی، ایون گناہ گاروں کی سنتا ہے۔ کوئی پکار کے تو دیکھے۔ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے نا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتائیں کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں، ریسپونڈ کرتا ہوں۔ البتہ یہ ساتھ کہا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرا کہنا مانا کریں اور مجھ پر یقین رکھا کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ جو ہماری دعا کا نہ پہنچنا یا اس کا جواب نہ آنا، اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ سن نہیں رہا، ہاں اس کی یہ وجہ ضرور ہے، وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، اس کے سر کے بال اور کپڑے جو ہیں غبار آلود ہوتے ہیں، اور وہ حرم میں کھڑا ہو کر ہاتھ لمبے کر کر کے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب۔ فرمایا انا یستجاب لہ، اس کی دعا بھلا کیسے قبول ہوگی؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، جبکہ اس کا کھانا حرام، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پیا ہوا حرام، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اور اس نے جو کچھ پہن رکھا ہے وہ حرام، وَغُذِّيَ بِالْحَرَام، اور اس کا جسم تن و توش وہ حرام مال سے بنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کی دعا سنے گا؟ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ سن نہیں سکتا، یعنی یہاں سننا جو ہے یستجابو کہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیوں قبول کرے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے، گناہ گار کی بھی سنتا ہے، اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ کوئی شخص گناہوں سے پاک ہو، وہ تو نبی ہو سکتا ہے، نبوت ختم ہو چکی، تو ہم میں کوئی ولی ہو یا کوئی عام انسان ہو، اللہ کی نظر میں برابر ہے، کوئی معصوم نہیں ہے، خامیوں کوتاہی اس میں بھی ہوگی، اس میں بھی ہوگی، اس میں بھی ہوگی، کسی میں کمی ادھر ہوگی، کسی میں کمی ادھر ہوگی،
اور اسی سے اصل میں جو مذہبی دکانداری ہے وہ یہی غلط فہمی پھیلا کر جو ہے وہ لوگوں نے چمکائی ہے. یعنی لوگوں کو یہ باور کرایا گیا کہ آپ لوگ گناہ گار ہیں، لہذا تم جو کچھ چاہیے ہمیں بتاؤ، ہم تمہارے لیے جو ہے وہ دعا کریں گے. جنہوں نے مزید زیادتی کی انہوں نے یہ کہا کہ ہم تمہیں وہ پرووائڈ کرا کر دیں گے. لیکن اس کی اصل اسپرٹ جو ہے وہ غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا ہے. انسان اللہ کو پکارے تو صحیح. گناہ گار سب ہیں، توبہ استغفار بھی کرے انسان اللہ تعالیٰ کے حضور، اور اپنی جو ریکویسٹ ہے وہ براہ راست پہنچائے. آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ریکویسٹ کو سنتا ہے، وہ دعا کو سنتا ہے، وہ رسپونڈ کرتا ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس غلط فہمی میں کہ شاید پتہ نہیں اللہ سنے گا کہ نہیں سنے گا، ہم اللہ کو پکارتے ہی نہیں ہیں. لیکن ہم جو بھی ہیں اللہ کو پکاریں، گر گڑا کے پکاریں، بار بار پکاریں، یقین کے ساتھ پکاریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا کو سنے گا. اس کا اعلان ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے عطا کیا تمہیں اس سب میں سے جو تم نے اس سے مانگا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کا احاطہ نہیں کر سکو گے. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ظالم اور ناشکرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، آج میں جائزہ لوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنی عنایتیں کی ہوئی ہیں، تو میں یعنی کسی لمحے بھر کی عنایتوں کا بھی حساب نہیں لگا سکتا. تو میں اللہ تعالیٰ سے کیوں مایوس ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری سنتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میری طرف دیکھتا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آن اپنی پوری توجہ جو ہے وہ مجھ پر مرتکز کیے ہوئے ہے، وہ میری ہر ضرورت کو دیکھ رہا ہے. یعنی آپ میڈیکل نقطہ نگاہ سے دیکھیں اگر، تو میری کیا کیا ضرورتیں اللہ تعالیٰ ہر آن پوری کر رہا ہے. یعنی ایک ایک اگر عضو کا آپ حساب لے لیں، گردے، یعنی ہر وقت پورے حساب کتاب کے ساتھ جتنا میرے جسم میں فالتو پانی ہے وہ نکال کے باہر پھینک رہے ہیں، جتنا میرے جسم میں فالتو یورک ایسڈ ہے وہ نکال کے پھینک رہے ہیں، جتنا فالتو کلورائڈ ہے وہ نکال کے پھینک رہے ہیں، جتنا فالتو سوڈیم ہے وہ نکال کے پھینک رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ وہ نکال کے پھینک رہے ہیں. وہ تو جب گردے خراب ہوتے ہیں تب اندازہ ہوتا ہے. یہ پسینہ جو آ رہا ہے کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ میری طرف دیکھتا نہیں، یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو ہر آن دیکھ رہا ہے، اس کے دل کی حرکت کو بھی سن رہا ہے. میں دل میں بھی پکاروں گا اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ مجھے سنے گا. اور کیوں نہیں سنے گا؟ میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا مالک ہے. اسے نہیں پکاروں گا تو میں کسے پکاروں گا؟ تو ہم میں سے ہر شخص کو اس معاملے میں ہرگز کو بخل نہیں کرنا چاہیے، کوئی بے یقینی کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. یہ یقین کہ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. یعنی ہم صرف اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں، میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے I have no idea. آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، آپ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے آپ کو کچھ معلوم نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ سامنے بھی دیکھتا ہے، پیچھے بھی دیکھتا ہے، دائیں بھی بائیں بھی، اوپر بھی نیچے بھی، اندر بھی باہر بھی، سب کچھ اس کے سامنے ہے. تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور، اور تمام ایشوز، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اللہ ہی کی طرف ریفر کیے جائیں گے. یعنی تمام ایشوز کا فائنل ریفری، فیصلہ کرنے والا جس کی طرف ایشوز ریفر کیے جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. وإلی اللہ ترجع الامور. اچھا، اب ان آیات میں نوٹ کیجئے گا کہ تینوں ایمانیات جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں بڑے اختصار کے ساتھ. بڑا اہم مقام ہے یہ قرآن مجید کا کہ اس آخری رکوع میں
ایمان کے مباحث کو بھی اکٹھا کیا گیا ہے، انفرادی زندگی کے جو اعمال ہیں ان کو بھی اکٹھا کیا گیا ہے، اور اجتماعی جو ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی اس کو بھی یہاں پر اکٹھا کیا گیا ہے آخری آیت کے اندر۔ اب ایمان بالآخرت جو ہے وہ آ رہا ہے اس میں، یعنی پہلے یا ایھا الناس ضرب مثل سے شروع ہو کے ایمان باللہ پر گفتگو ہوئی، پھر ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز کہہ کر ایک مضمون باندھ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا جیسا کہ وہ ہے یہ ضروری ہے، لیکن انسان اللہ تعالیٰ کو ڈیولی پہچان نہیں سکتے۔ یعنی میں بیان کر رہا ہوں، میں بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حق ادا کر دیا ہے، میں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو میں نے ڈیولی ریکگنائز کر کے آپ کے سامنے ڈسکرائب کر دیا ہے، نہیں، یہ میرا دعویٰ باطل دعویٰ ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جو حمد میں کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو شان مجھ پر اس دن منکشف ہوگی وہ آج منکشف نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مناجات میں سے ایک مناجات ہے بڑی خوبصورت، ما عرفنا کا حق معرفتک وما عبدنا کا حق عبادتک، اے اللہ ہم تجھے پہچان نہیں پائے جیسا کہ تجھے پہچاننا چاہیے، اور ہم تیری بندگی کا حق ادا نہیں کر پائے جیسا کہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ما عرفنا کا حق معرفتک، تو پھر میرے اور آپ کا تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں۔ اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں عجز و انکساری کا پہلو بھی ہے، کوئی کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے انکساری سے کہا ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین معرفت حاصل ہے۔ آئی ایگری کہ اس دنیا میں انسان کو جتنی معرفت حاصل ہو سکتی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی، لیکن آپ خود فرما رہے ہیں کہ وہ ہم کہ جو میں وہاں کروں گا آج نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں جو راز کھلیں گے، جو انکشافات ہوں گے، وہ انکشافات آج نہیں ہیں۔ تو درجہ بدرجہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مقام ہے، پھر ہم سے تو صحابہ کرام کی معرفت بھی بہت آگے ہوگی۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو تعریف فرمائی ہے وہ بڑی منفرد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ کس کا ایمان سب سے زیادہ قابل رشک ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا حضور فرشتوں کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیوں نہیں مانیں گے بھلا، وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وہ تو اپنے رب کے پاس ہیں، یعنی اتنا قریب ہو کر بھی وہ کیسے نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ تو پھر صحابہ نے کہا کہ حضور آپ کا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیوں نہیں مانوں گا، مجھ پر تو وہی آتی ہے۔ پھر صحابہ نے بڑی ہمت کر کے کہا کہ حضور ہمارا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیسے نہیں مانو گے کہ میں تم میں موجود ہوں؟ تو پھر صحابہ چپ کر کے کہ حضور آپ ہی بتائیے کہ پھر سب سے اچھا ایمان کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے قابل رشک ایمان، بیوٹیفل ایمان، عجب الایمان کا الفاظ آئے ہیں، دی موسٹ امیزنگ ایمان وہ ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد آئیں گے، یعنی نہ ان پر وحی آ رہی ہوگی، نہ ان کے اندر کوئی رسول موجود ہوگا، اس کے باوجود وہ مانیں گے صرف کتاب پڑھ کر، قرآن مجید کو پڑھ کر۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جیسے ہوتا ہے نا اپنے امتیوں کو یاد رکھنا، ہمیں بھی یاد کیا ہے اور ایک ہمت بتائی ہے ہماری۔ تو لیکن بہرحال ہمارا ایمان ہوگا ان سے تو شارٹ ہی ہوگا، یعنی وہ جو ایک اصول ہے کہ امت کا بڑے سے بڑا ولی جو ہے وہ کسی ادنا سے ادنا صحابی سے بھی کمتر ہے درجے کے اعتبار سے، اور وہ درجہ جو ہے وہ ایبسولیوٹلی یقین جو ہے اس میں بہت اہم پہلو ہے کہ اللہ پر جو یقین صحابہ کو حاصل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کی وجہ سے، وہ بعد میں آنے والوں کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن بہرحال جتنا بھی یقین ہے، کوئی دو آدمیوں کا ایمان بھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا، لیکن جتنا بھی ایمان ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اور پھر اللہ تعالیٰ کو پکارنا، یہ اس کا یعنی حاصل ہے۔ ایمان باللہ کا حاصل جو ہے وہ دعا ہی ہے، یعنی جوں میں اللہ تعالیٰ کو ریکگنائز کرتا چلا جاؤں گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو پکاروں گا میں مور پرسنلی،
ایک ہوتا ہے فارمیلٹی کے طور پر پکارنا، ایک ہوتا ہے یعنی انڈیویجولی پکارنا، انفارملی پکارنا، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو اٹھتے بیٹھتے پکارنا، قدم قدم پر پکارنا۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ کام تو روٹین میں چل ہی رہا ہے، اس میں تو مجھے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہاں یہاں یہ شاید مجھے نہ ملے، یہاں پر پکار لوں۔ لیکن جب اور معرفت حاصل ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں یہاں بھی مجھے پکارنا چاہیے، پھر اور معرفت ہوتی ہے حاصل ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ یہاں بھی مجھے پکارنا چاہیے، پھر اور معرفت حاصل ہوتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ ایک ایک سانس پر مجھے اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، مجھے ایک سانس بھی جو آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت کے طور پہ آ رہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری سانس بند کر دے تو مجھے دن میں تارے نظر آ جائیں۔ ہوتا نا کئی دفعہ کہ انسان کو کھانسی جو ہے کبھی اتنی زیادہ آتی ہے تو انسان کی سانس رکنا شروع ہو جاتی ہے۔ استما کے مریضوں سے پوچھئے، کئی دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ یعنی تقریر کرتے ہوئے جو ہے ایک دم جو ہے وہ کھانسی آئی اور سانس جو ہے وہ جیسے رک گئی۔ کوئی صاحب دوست جو ہے اٹھ کر فوراً جو ہے پانی کا گلاس مجھے پکڑا دے یا قریب پانی ہو تو اس کا ایک گھونٹ جو ہے بھروں جا کر پھر جان میں جان آتی ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کا کبھی پیشاب جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور جس شدید تکلیف میں سے وہ گزرتے ہیں، یہ ان سے پوچھئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پکارنا یعنی جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان کو حاصل ہوگی اتنا ہی انسان اللہ تعالیٰ کو ہر آن پکارے گا، ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے پکارے گا، اور اسی سے اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لائیو تعلق ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو ریکگنائز کرنا کہ ان کا مقام کیا ہے، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانا، ہمارا پیغام اللہ تک پہنچانے کے لیے وہ نہیں بھیجے گئے۔ اور پھر اس میں سے آخرت کا ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نکالا کہ ما یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس لیے کہ آخرت کے ایمان کے سلسلے میں دو جو ہیں انسان کو ہمیشہ شکوک و شبہات جو ہے وہ لاحق ہوتے ہیں۔ ایک کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر کر دوبارہ زندہ ہو جائے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب چیزوں کو جانتا ہو اور تمام ریکارڈ بھی اس کے پاس موجود ہو۔ تو ان دونوں کی نفی اللہ تعالیٰ آگے بھی جانتا ہے، پیچھے بھی جانتا ہے، اور پھر ساتھ ہی فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس ایبسولیوٹ علم کی روشنی میں سارے معاملات اس کی طرف ریفر کیے جائیں گے اور وہ ان کے درمیان فائنل ججمنٹ پاس کرے گا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم